بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستانی انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو ہمارے ادارے نے موجودہ حالات کی وجہ سے آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، عید بھی اچھے طریقے سے منائی ہوگی، رمضان میں خوب عبادت بھی کی ہوں گی اور آپ کے ٹیسٹ بھی اچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت بھی قبول فرمائے اور ٹیسٹوں میں آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ تو بچوں، اب ہم تعلیم کا، پڑھائی کا پھر آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مضمون اردو قواعد کے اگلے موضوع تفہیمی پیراگراف پر بات کریں گے، یعنی کوئی پیراگراف پڑھ کر اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو کس حد تک سمجھا ہے۔ بچوں، پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کسی زبان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے سے کوشش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں وہ زبان میں لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھنی آئے، ہم اس زبان میں بول سکیں اور اس زبان میں کوئی بھی چیز لکھنے کے قابل ہوں۔ اسی طرح جب ہم اردو زبان پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا اس پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو پڑھ سکیں، اردو بول سکیں اور اردو میں کوئی چیز آسانی سے لکھ سکیں۔ آپ کو جو اردو قواعد کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اردو زبان کے اصول اور قوانین سے واقف ہوں اور آپ کوئی بھی چیز آسانی سے لکھ سکیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اور اردو جب زبان پڑھتے ہیں تو اس میں لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کی وجہ سے سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کوئی خط لکھ سکتے ہیں، کوئی درخواست لکھ سکتے ہیں، کوئی مضمون یا کہانی لکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے ہو کر کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں اور شاعری بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے کہ لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، تو اس سلسلے میں ہم چند مشقیں اختیار کرتے ہیں، چند طریقے اختیار کرتے ہیں جو اسکول کی سطح پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے کوئی عبارت یا سبق پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنا، جسے ہم تفہیمی پیراگراف کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنا، اسے ہم تصویری پیراگراف کہتے ہیں۔ یعنی تصویر دیکھ کر اس کے اوپر کہانی لکھ سکتے ہیں، کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں یا اس تصویر کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ کو کوئی موضوع دیا جاتا ہے اور کچھ مددگار الفاظ دیے جاتے ہیں، آپ نے ان الفاظ کی مدد سے اس موضوع پر پیراگراف لکھنا ہوتا ہے، اس کو تخلیقی پیراگراف کہتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی موضوع دیا جاتا ہے، آپ نے اس موضوع پر کوئی نثر پارہ یا پیراگراف لکھنا ہوتا ہے، مضمون لکھنا ہوتا ہے، خط یا درخواست لکھنا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 مشقیں ہوتی ہیں، 4 قسم کی، جس سے لکھنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے پہلا طریقہ سب سے آسان ہے، دوسرا اس سے مشکل، تیسرا اس سے زیادہ مشکل اور چوتھا ان سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے طریقے کی مشق کریں گے، یعنی تفہیمی پیراگراف۔ تو ہمارا آج کا موضوع اور ہمارا آج کا سبق بھی یہی ہے۔ تفہیمی پیراگراف، جیسا کہ پہلے آپ سے ذکر کیا گیا کہ عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے اور فوائد کیا ہے، پہلے اس کو جان لیں تاکہ آپ ان کی اہمیت اور فوائد جان کر اس کی طرف خوب اچھی کوشش کریں اور اس کی خوب اچھی مشق کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ عبارت پڑھنے کے قابل ہوں۔ کوئی عبارت جو آپ کو دی گئی ہے یا سبق ہے، آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ جب تک یہ
کام آپ کو نہیں آئے گا آپ یہ سوال نہیں کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ عبارت کا مطلب سمجھنے کے قابل ہوں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہوں، معنی سمجھتے ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس عبارت میں سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے قابل ہوں۔ اور چوتھی چیز کہ جو سوالات دیے جاتے ہیں آپ ان کے جوابات سبق یا عبارت میں سے تلاش کر کے اپنے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہوں، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے عبارت کو پڑھنے کے قابل ہوں اور اس کا مطلب سمجھ سکتے ہوں۔ تو یہ تفہیمی پیراگراف کی اہمیت اور فوائد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفہیمی پیراگراف میں سوالات کے جوابات دینے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس عبارت کو پوری توجہ سے پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھیں، پھر اس کے نیچے دیے گئے سوالات پڑھیں اور ان کو بھی سمجھیں۔ سوال کا مطلب اور الفاظ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دی ہوئی عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں، اور عبارت میں جہاں اس سوال کے الفاظ پائے جاتے ہیں اسے توجہ سے پڑھیں، وہیں پر آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس جواب والے جملے کو آپ نے سوال کے مطابق ترتیب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسی طرح وہ جملہ عبارت میں سے اٹھا کر جواب میں لکھ دیں، اس طریقے سے وہ جواب بڑا عجیب سا لگے گا، بلکہ آپ نے اس جواب کو سوال کے مطابق ترتیب دینا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑی اہم بات کہ آپ نے جواب مکمل جملے کی شکل میں لکھنا ہے، نامکمل جملہ نہیں لکھنا۔ مثلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کب قائم ہوا، آپ جواب لکھ دیں 14 اگست 1947۔ یہ ایک نامکمل جملہ ہے جو اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس کا مکمل جملہ لکھیں گے، پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ تو بچوں اب ہم تفہیم کی ایک مشق کرتے ہیں کہ کیسے ایک پیراگراف کو پڑھ کر اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے۔ آپ کے سامنے یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو میں بھی اور آپ بھی توجہ سے پڑھیں تاکہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ محمد حسنین اور علی حسنین دو بہت نیک اور اچھے بچے ہیں۔ اس سال ماہ رمضان شروع ہوا تو انہوں نے اپنی امی جان سے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہے، اس لیے اس بار ہم بھی روزے رکھیں گے۔ صبح سحری کے وقت امی جان نے دونوں کو اٹھا دیا، بچوں نے سحری کھائی اور پھر فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اذان ہونے کے بعد امی جان اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئیں، بچوں نے بھی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ دیکھا بچہ، دونوں بچے کتنے نیک اور اچھے بچے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے محمد حسنین اور علی حسنین کیسے بچے ہیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پیراگراف کے شروع میں ہی ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے، کیونکہ سوالات کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ محمد حسنین اور علی حسنین دو بہت نیک اور اچھے بچے ہیں، تو یہی جواب ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ یہ جواب آپ کے سامنے ہے۔ اگلا سوال ہے ماہ رمضان شروع ہوا تو دونوں بچوں نے اپنی امی سے کیا کہا۔ چلے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اس سال ماہ رمضان شروع ہوا، یہاں سے میں اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال والے الفاظ جہاں پر ہیں موجود ہیں، تو یہاں سے ہمارا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوا تو انہوں نے اپنی امی جان سے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہے، اس لیے اس بار ہم بھی روزے رکھیں گے۔ تو یہی ہمارا جواب ہے، یہی جواب ہم یہاں پر لکھ دیں گے۔ انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہے، اس لیے اس بار ہم بھی روزے رکھیں گے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں شروع میں دونوں بچوں نے اپنی امی سے کہا، انہوں نے اپنی امی سے کہا، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اذان ہونے کے بعد بچوں نے کیا کام کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں اوپر پیراگراف میں اذان کا ذکر کہاں ہے۔ لکھا ہے بچوں نے سحری کھائی اور پھر فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اذان ہونے کے بعد، اب یہ ہمارے سوال کے الفاظ ہیں، اذان ہونے کے بعد۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ہمارا جواب موجود ہے۔ لکھا ہے اذان ہونے کے بعد امی جان اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئیں، بچوں نے بھی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ اب یہ بات دیکھیے کہ سوال میں امی جان کا ذکر نہیں ہے، صرف بچوں کا ذکر ہے، تو اس لیے ہم نے صرف بچوں کے بارے میں جواب دینا ہے۔ لہٰذا جیسے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ سوال کے مطابق آپ نے جواب بنانا ہے۔ تو ہم لکھیں گے اذان ہونے کے بعد
بچوں نے نماز ادا کی. یہ لفظ بھی نہیں لکھیں گے ہم، کیونکہ بھی تب آتا ہے جب بچوں کے علاوہ کسی اور کا بھی ذکر ہو، لیکن ہم کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے. تو ہم لکھیں گے اذان ہونے کے بعد بچوں نے نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. تو یہ ہمارا جواب ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں اب ہم آپ کو ایک پیراگراف دیتے ہیں، اب ان کے جوابات آپ نے خود لکھنے ہیں. یہ پیراگراف ہے آپ کے سامنے، اس کو توجہ سے پڑھیے. رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی سب بچوں نے خوشی سے شور مچا دیا. اس دفعہ سب بچوں میں بہت جوش تھا. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اسکول کافی دنوں سے بند تھے. بچے گھروں میں رہ رہ کر شدید اکتا گئے تھے. پہلے تو جب چھٹیاں ہوتی تو بہت خوش ہوتے، تفریح گاہ، چڑیا گھر، پارکوں یا کسی عزیز رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے. مگر اس بار معاملہ مختلف تھا. ایسے میں ماہ رمضان کی آمد سے ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. بہت سے بچوں نے سارے رمضان کے روزے رکھنے اور پورا قرآن ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کے سوالات ہمیں کیا دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے سوالات ہیں، 5 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی بچوں نے کیا کیا؟ سکول کافی دنوں سے کیوں بند تھے؟ بچے گھروں میں کیا محسوس کر رہے تھے؟ چھٹیوں میں بچے کہاں جاتے تھے؟ بہت سے بچوں نے کیا ارادہ کیا؟ یہ سوالات ہیں. آپ نے ان سوالات کے جوابات خود اپنے الفاظ میں لکھنے ہوں گے، لیکن میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر اس کے جوابات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کو سوالات کے جوابات لکھنے میں آسانی ہو. تو پہلا سوال ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی بچوں نے کیا کیا؟ تو پیراگراف کے شروع میں پہلا ہی جملہ ہمیں اس میں جواب مل جاتا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی سب بچوں نے خوشی سے شور مچا دیا. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اگلا سوال ہے اسکول کافی دنوں سے کیوں بند تھے؟ جواب ہے اس دفعہ سب بچوں میں بہت جوش تھا. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اسکول کافی دنوں سے بند تھے. اب ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اسکول کافی دنوں سے بند تھے. اگلا سوال بچے گھروں میں کیا محسوس کر رہے تھے؟ بچے گھروں میں رہ رہ کر شدید اکتا گئے تھے. تو یہی ہمارا جواب ہوگا، بچے گھروں میں رہ رہ کر شدید اکتا گئے تھے. اگر اس کو سوال کے مطابق اگر کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں بچے گھروں میں رہ رہ کر شدید اکتاہٹ محسوس کر رہے تھے، یا بچے گھروں میں رہ رہ کر شدید بوریت محسوس کر رہے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایسا سوالوں کے جوابات مشکل ہوتے جا رہے ہیں تاکہ آپ ہر طریقے سے سوال کا جواب بنا سکیں. اگلا سوال چھٹیوں میں بچے کہاں جاتے تھے؟ جواب پیراگراف میں دیکھیے، پہلے تو جب چھٹیاں ہوتی تو بہت خوش ہوتے، تفریح گاہ، چڑیا گھر، پارکوں یا کسی عزیز رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے. تو یہ اس کا جواب ہے. ہم اس کو مختصر کریں گے، چھٹیاں ہوتی، بلکہ یوں لکھیں گے چھٹیوں میں، ہم سوال کے مطابق جواب بنائیں گے، چھٹیوں میں بچے تفریح گاہ، چڑیا گھر، پارکوں یا کسی عزیز رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے. آگے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا کیونکہ یہ سوال کا حصہ نہیں ہے. آگے ہے بہت سے بچوں نے کیا ارادہ کیا. تو آگے ہم پڑھتے ہیں، ایسے میں ماہ رمضان کی عمل سے ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. بہت سے بچوں نے، اب جہاں سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا جواب شروع ہو رہا ہے، بہت سے بچوں نے سارے رمضان کے روزے رکھنے اور پورا قرآن ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. تو یہ ہمارا جواب ہو جائے گا. لیکن اب آپ ورک شیٹ پر ان سوالات کے جوابات خود اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اس میں مزید سوالات بھی ہوں گے. تو بچوں مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے کوئی پیراگراف پڑھ کر اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. آپ ان کے جوابات لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیے، وہ آپ کی غلطیاں درست کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے لیے علم حاصل کرنا آسان بنائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو جو وبا کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی ہے اس کو ختم کرے اور ہماری زندگیاں معمول پر آئیں اور ہم دوبارہ اسکول میں باقاعدہ طریقے سے تعلیم کا کام جاری کر سکیں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.